دوستوں، ہماری ٹورانٹو کی گھڑی نے صبح کے 11:30 بجا دیے اور ہندوستان میں غالباً رات کے 9 اور سعودی میں شام کی 6:30 بجا چاہتے ہیں۔ ہمارے مہمان بھی آ گئے ہیں اور لیجئے صاحب، ہم لائیو ہو گئے۔ رنگ منچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی ود دانش میں آپ سب کا خیر مقدم۔ ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤ دوستوں، عزیزوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کنیڈین آداب، میری جبین عقیدت سلام کہتی۔ ٹورانٹو کی ایک پرسکون صبح ہے، سیاست سے پرے، آج کل بڑی گرما گرمی بھی ہے۔ 22 ڈگری کی میٹھی تمازت، سورج آنکھ مچولی کھیل رہا ہے، موسم گرما اب رخصتی چاہتا ہے۔ خزاں پچھلے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیا ہے خزاں نے۔ جی ہاں، مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کی ملاقات ایک خوبرو، خوش لباس، خوش خیال اور خوش بیان قلمکار اور پروفیسر سے ہوا چاہتی ہے۔ قبلہ ڈاکٹر سید سرور حسین، کالج آف لینگویج سائنس، کنگ سعود یونیورسٹی ریاض کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف انگلش ہیں۔ آپ پچھلے 42 سالوں سے انگریزی پڑھا رہے ہیں، مگدھ یونیورسٹی سے ابتدا، پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی اور ان دنوں ریاض میں مقیم ہیں۔ 4 مستند کتابوں کے مصنف اور کئی گراں قدر کتابوں کے تراجم بھی شامل ہیں۔ شعری مجموعہ سامنے نہیں آیا، مگر مزاجن شاعر ہیں اور شعر بھی خوب کہتے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال ایک خوبصورت شعر سے کرتے ہیں کہ جو تیرے عشق سے پہلے گزر گئی ہے دوست، میں رو رہا ہوں اسی عمر رائے گاں کے لیے۔ ویلکم ٹو آوارگی ود دانش 154th ایپیسوڈ۔ قبلہ ڈاکٹر سرور حسین صاحب، آداب مزاجی گرامی۔ آداب ورزش، آداب و تسلیمات۔ کیسے ہیں حضور؟ اللہ کا کرم ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ اور مجھے مدعو کرنے کا۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا اور بس واچ کر رہا تھا، لوگوں کو سن رہا تھا، اور آپ انٹرویو لے رہے تھے، مکالمات سن رہا تھا، محظوظ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ پتا بھی نہیں تھا کہ شاید مجھے بھی بلا لیا جائے گا ایسے۔ نہیں صاحب، نہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ میاں کے آس پاس جتنے لوگ رہتے ہیں سعودی عرب والوں سے، میں ڈر ڈر کے ان کو بلاتا ہوں کہ صاحب تو ڈر تھوڑا سا ختم ہوا، تو اس لیے آپ کو یاد کیا ہم نے۔ اس سے پہلے کہ ہماری گفت و شنید کچھ دراز ہو، پہلے تو میں صاحب کچھ بڑی انٹرسٹنگ تصویریں آپ کی شیئر کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ تو یہ صاحب آئیے، جی خوش آمدید۔ یہ قبلہ آپ کی پوسٹر اور یہ تصویر ہمارے آپ دادا کی جان اجازت کے بغیر ہم نے یہ تصویر آپ کے البم سے چرائی صاحب۔ کیا زبردست! ایک تو مجھے لگا کہ یہ پینٹنگ تو نہیں کی گئی ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ بڑی زبردست تصویر اس زمانے کی، بالکل نادر و نایاب۔ تو اس پہ ہم بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے، یہ فیملی فوٹو ہے تو اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ کیا بات ہے، دیکھیے کہ چشمہ بچپن سے ہی لگانے لگے تھے۔ 9 برس کی عمر سے لگا رہا ہوں۔ یہ 9 برس کی عمر تھا۔ اچھا اتفاق ہے، میں بھی گریڈ 8 میں تھا، تب سے 7-8 تب سے لگا رہا ہوں میں بھی۔ جی ماشاء اللہ۔ جی، محترمہ نے بڑا وہ کیا کہ صاحب آپ نے وہ شادی کی تصویر کیوں بھیج دی؟ نہیں صاحب، بہت ضروری ہے۔ دیکھیے میں نے کہا کہ بھائی وہ بالکل کہا کہ میں اپنی تصویریں، ان کا کہ نہیں آپ میرے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہو۔ نہیں یہ تصویریں بہت سیف ہیں، بلکہ بھابھی صاحبہ کو کہیے گا کہ ابھی آپ آبجیکشن کر رہی ہیں، آج سے 20 سال کے بعد جب پوتا پوتی دیکھیں گے کہ دادی اماں کتنی خوبصورت تھیں اور کتنی خوبصورت ہیں،
تو پھر آپ کو خیال ہوگا کہ بھائی جاوید نے یہ تصویر اچھی لگا دی. ماشاءاللہ بڑی اچھی تصویر. اور یہ جو شیروانی ہے ہاں وہ یہ بہت, میرے والد نے اپنی شادی میں پہنی تھی. او ہو, میں ابھی تو یہ تعریف کرنے والا تھا کہ آپ کے زمانے میں شیروانیاں, آج کل تو فیشن ہے بہت اچھی, یہ بڑی زبردست شیروانی, کیا کہنا. وہ اس زمانے کی شیروانی ہے. او ہو بہت اچھی. اچھا یہ میرا بڑا بیٹا ہے ارتضا, اچھا دلی میں ہے ابھی. ان کے ساتھ, واہ. اچھا یہ بچے, یہ دونوں بیٹے ہیں میرے, اور بیچ میں بیٹی ہے میری ارتضا, ماشاءاللہ. اور یہ عریب ہیں دوسری طرف داڑھی رکھ, بیچ میں بیٹی ہے جبیریہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سب کہاں ہے آج کل, دہلی میں ہے کہاں ہے؟ یہ دونوں بیٹے تو دلی میں ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. جبیریہ میرے ساتھ ہے یہاں ریاض میں. اچھا. اور ایک امریکن فرم ہے فروسٹ اینڈ سلیون, تو اس میں وہ پروجیکٹ کنسلٹنٹ. ارے ماشاءاللہ, واہ واہ, بہت اچھی بات. دیکھیے تو کیا بات ہے, بہت اچھی تصویر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ذرا بیوی کے ساتھ باادب ہوں, آنکھ وغیرہ سب جھکی ہوئی ہے, ٹوپی بھی پہن لی ہے. میں دیکھ رہا ہوں, بہت اچھے بہت اچھے. چلیے صاحب کتابوں کو دیکھتے ہیں. اسپیرنگ وائسز, شارٹ سٹوریز, ایشز ان دا فائر, واہ. ایسٹرن بلیو مجھے نام بڑا اچھا لگا. اس میں انتظار حسین کے ایک افسانے کا بھی ترجمہ ہے, اور قرۃ العین حیدر کے ایک افسانے کا, فوٹوگرافر ایک افسانہ تھا. جی ہاں جی تو وہ افسانہ وہ وسکونسن یونیورسٹی میں عمر میمن صاحب مرحوم تھے. ہاں ہاں. تو عمر میمن صاحب نے کہا کہ یہ افسانہ مجھے بھیج دو, تو انہیں بھیج دیا. تو وسکونسن یونیورسٹی کا جو جرنل تھا, ہاں, تو اس میں اس کا ترجمہ چھپا. واہ واہ. نیملیس لینز, نام سب اچھے ہیں, بہت اچھے. جی ہاں, اس میں بہار کے جتنے افسانہ نگار جو اب نہیں ہیں, غیاث احمد گدی, الیاس احمد گدی, ہاں بڑا نام, اور سہیل عظیم آبادی, اور اختر ارینوی, پرویز شاہدی. پرویز شاہدی نے ایک افسانہ لکھا تھا. اچھا, ہاں. وہ شاعر تھے. اچھا مجھ سے ذرا سی چوک ہو گئی, میں پھر بعد میں ان کو, ابھی پرویز شاہدی آپ نے نام لیا تو یاد آیا کہ پرویز شاہدی کے بھانجے صاحب یہاں ہمارے دوست ہیں, راشد وہ انور میرے راشد. سگے چچا زاد بھائی ہیں, بہت بڑی میرے بڑے غلطی ابا ہو کے گئی. لڑکے ہیں. ہاں بڑی سید شاہ غلطی. راشد حسین صاحب ان کو, شاعر ہیں, اچھے شاعر, بڑے اچھے شاعر. اور ان کی اہلیہ بھی شاعر ہیں. جی ہاں, نور, بہت اچھے. اسکیٹرڈ لیوز, واہ. واہ واہ واہ. یہ حسین الحق کی حسین ناول الحق, ہاں صاحب, ماوس میں خواب. ہاں. آئیڈیالوجی ان پوئٹری, واہ واہ واہ. اسٹیفن اسپینڈر, یہ اب آنے والی ہے, وہی میٹر لنک. ہاں اللہ دعا کیجیے آ جائے. جی. اچھا صاحب یہ ایک بڑی زبردست چیز مجھے ملی, آپ نے, اچھا یہ بھی لے لیا آپ نے. دیکھیے کہ یہ بڑی بات ہے کہ صاحب عربی کے وہاں جرنل میں یا پیپر میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے, اور ہم لوگ کیونکہ عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ظاہر ہے آپ تصویر میں مسکرا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ذکر خیر ہو رہا ہے. یہ کیا ہے اخبار کا تراشا؟ یہ اس میں مستوى طالب سعودي في الانجليزيه تحسن كثيرا خلال 9 سنوات الاخيره. یعنی میں اس میں انہوں نے انٹرویو لیا تھا, اچھا واہ, اور آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان 10 سالوں میں, یعنی 9 سالوں میں 9 سنوات, 9 سالوں میں اخیرہ, یعنی آخر کے جو ابھی کے 9 سال ہیں, اس میں کیا تبدیلیاں آپ نے دیکھی ہیں. اچھا امپورٹنٹ ہے صاحب. اسٹوڈنٹس میں 1996 سے یہاں پڑھا رہا ہوں, تو اس کے کثیرا, یعنی ان میں امپروومنٹ بہت ہوا ہے انگلش کے معاملے میں. ہاں یہ سوال ہے پہلے میرا. ہم آئے تھے یہاں تو وہ کہتے تھے کہ لا دکتور, ایک کیا ہوا بڑا جو ہے دلچسپ واقعہ, کہ کالج آف ایجوکیشن میں پڑھا رہا تھا, پڑھا کے باہر نکلا تو سعودی لڑکوں نے پوچھا ہے دکتور السلام علیکم انت فی مسلم, ہم کہا الحمدللہ, یہ مشکل. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انت درس انگلیزی ہے, ہم کہا کہ ہاں کیا مشکل ہے, کیش مشکل ہے؟ لا 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 والله هذا لغة الكافرون يا دكتور, لغة المشركون, كيف تدرس هذا؟ اچھا یہ کیسے پڑھاتے ہو تم؟ کیسے؟ ہم نے کہا کہ دیکھو تم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے کہ نہیں, کہ لغت الاخیرہ جو ہے وہ اس کو تم کو ضرور آنی چاہیے. واہ. لا لا والله هذا مشکل, بڑا وہ
انہوں نے وہ کیا. خیر آہستہ آہستہ وہ سب ختم ہوا. اچھا اچھا واہ. یہ بھی کینیڈا میں ہے. بیچ میں جو ہے میرے چھوٹے ابا تھے, چھوٹے چچا, ان کے لڑکے ہیں ڈاکٹر سید شاہ شاہد حسین, اچھا انفیکشس ڈیزیز کے کس جگہ بڑے ہے؟ ماہر ہیں اور ٹورنٹو یونیورسٹی میڈیکل کالج میں ہیں یہاں. اچھا 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 سید شاہ شاہد حسین اچھا. وہ آئے ہوئے تھے جدہ کانفرنس میں, ہوں تو وہیں میں, میری وائف, ہم دونوں گئے تھے ملاقات. واہ. جب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے المنائی ایسوسی ایشن ہے, تو اس میں مجھے چیف گیسٹ کے طور پر بلایا گیا, کہا کہ کچھ بولو. جو جی میں آیا بول دیا. اچھا ماشاء اللہ. یہ کووڈ کے زمانے میں, ہاں یہاں کچھ شاید دنوں لگ کے رہے ہیں آپ. لیے شیو کرنا چھوڑ دیا تھا. ہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں یہاں لگ رہے ہیں آپ شاعر صاحب. چلیے صاحب, بی ہیپی ڈرائیوز پیپل کریزی. بڑی اچھی تصویریں آپ نے, صدیوں کا سفر کروا دیا, اور بہت سارے دوست حضرات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور دیکھیے صاحب, سب سے پہلے تو لاہور سے سلام آپ کے لیے آیا ہے کہ السلام علیکم, I'm شیراز رانا اسلم فرام لاہور. لاہور کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, تو یہ اس کے بعد جی وہ ماشاء اللہ بڑی بڑی دور سے سائیں نواز بھمرو بھی ہمارے ایک پاکستانی دوست ہیں, اور جو کہ کویت سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. میرا سلام ان کو, اور بہت سلام. تبسم اعظمی صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں. میرے خیال میں تبسم جو ہیں وہ اعظم گڑھ سے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسے جیسے دوستوں کا وہ میسج آتا جائے گا, میں دوستوں آپ ضرور یہ لکھیں کہ کس محلے, کس گاؤں سے, کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ, کہاں سے سلام پہنچا رہے ہیں, تو آپ کا نام. اور محمود احمد بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے ہسٹوریکل دوست ہیں. یہ شاہد احمد دہلوی صاحب کے بیٹے ہیں, اور نیو یارک میں ہے. اور محمود, میرا سلام ان کو. سبوں کو سلام پہنچ رہا ہے. آپ نیاز جراجپوری بھائی ہمارے بڑے شاعر, اچھے دوست ہیں. جراجپوری صاحب کا تو نام سنا ہے میں نے. آپ میرا سلام اعظم گڑھ سے دیکھ رہے ہیں, اعظم گڑھ. تو دوستوں اسی طرح آپ بتاتے رہیں, ہم لوگ بات آگے بڑھاتے ہیں. اور رفعت حسین بھائی ہمارے الیگیرین دوست ہیں, اور یہ واشنگٹن ڈی سی سے شاید دیکھ رہے ہیں. رفعت بھائی میرا سلام رفعت کہ صاحب کو, وہاں سے دیکھ رہے ہیں. ادب السلام. حضور, یہ جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا, لاک آؤٹ لاک ڈاؤن, تو غالباً ریاض میں ہی تھے اس زمانے میں آپ. تو اس دنوں کیا شب و روز تھے, کیا مصروفیت تھی؟ اس زمانے میں کلاسز تو نہیں ہو رہے تھے, اور بعد میں جو کلاسز شروع ہوئے تو آن لائن تھے, تو وقت کافی ملا. تو اس زمانے میں نے ترجمہ بہت کیا. واہ گڈ. اس زمانے میں 2 کتابیں نکالی. ہاں 2019 میں نکالی, بلکہ لکھ دی میں نے. ایک تو آ گئی, اور 2 ابھی جو ہیں وہ اسی زمانے میں نے ٹونی موریسن کی سانگ آف سولومن کا اردو ترجمہ کیا, اور چینیو اچیبی کے ایرو آف گاڈ کا اردو ترجمہ کیا. اسی زمانے میں 3 کتابوں کا ترجمہ کر لیا. یہ بڑا اور بیچ بیچ میں شاعر تو ہوں نہیں, لیکن یہ کہ انگریزی میں شعر کہتا ہوں, اشعار کہتا ہوں انگریزی میں, اردو میں نہیں کہتا. لیکن اردو میں بھی کچھ اشعار ہو گئے. واہ واہ, 2-4 ہو گئے. کام تو ہوا. اب ایک تو میں بڑا متاثر تھا, بڑا بچپن میں سنا جایا کرتا تھا خمار بارہ بنکوی کو بہت. جی جی جی. تو ان کا ذرا سا اسی انداز میں ایک غزل بھی کہہ دی ہے. واہ, غزل سنیں گے ہم لوگ. پہلے تو آپ کو اویس سنبھلی صاحب لکھنؤ سے سلام کریں. دیکھیے شاعری کی سلام لکھنؤ سے سلام آ گیا. تو اس سے پہلے اور آگے بڑھیں صاحب, یہ جو ایک تصویر ہم نے رکوا دی اس وقت بات کے, اس پہ ہم بات کریں گے. یہ بڑی ہسٹوریکل تصویر, بلیک اینڈ وائٹ. اپنے بزرگوں کے بارے میں تھوڑا بتائیں. یہ ہمارے دادا جان ہیں اس تصویر میں, نواب سید شاہ واجد حسین علی رحمہ. یہ خسرو پور میں آبائی وطن ہم لوگوں کا. خسرو پور یہ کہاں ہے؟ وہاں کے رئیس. خسرو پور پٹنے سے آپ ایسٹ جائیں گے, یعنی بہار شریف کی طرف جائیں گے. اچھا.
تو وہ بیچ میں پڑتا ہے پٹنے سے 30 کلومیٹر کے آگے، 30-35 کلومیٹر، اچھا اچھا اور سمجھیے بختیار پور تک. وہ تو یہ خسرو پور کا بڑا علاقہ ہے، اور یہ خسرو کے نام سے رکھا گیا تھا. ہوں اور اس کے بعد وہاں ہمارے چھڑ دادا گئے تھے، شاہ لطافت حسین صاحب. ہوں تو یہ شاہ لطافت حسین پہلے باڑ میں تھے. یہ ان کی شادی خسرو پور میں ہوئی. باڑ میں حضرت دیوان جعفر بڑے پائے کے بزرگ تھے، ہوں تو ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ وہاں تھے. تو شادی جو ہوئی تو یہ خسرو پور. تو اس وقت تک ریاست نہیں آئی تھی، وہ فقیری تھی، شاہ صاحبیت تھی، اور تصوف کا رنگ تھا. واہ اس کے بعد شاہ لطافت حسین صاحب کے بعد سے جو ہے وہ شاہ لطافت حسین کو ریاست ملی، ہوں اور خسرو پور کی بڑی ریاست تھی، ہوں وہ وہاں رہے. تو شاہ لطافت حسین چھڑدادا تھے ہمارے. اس کے بعد ان کے بیٹے تھے شاہ شاہد حسین مرحوم، پردادا ہمارے، ہوں اور ان کے بیٹے نواب سید شاہ واجد حسین. ہوں تو ان کو پہلے انگریزوں سے خان بہادر کا خطاب ملا، اور اس کے بعد نواب ہوئے. ہوں اور خسرو پور کے ایک ہی رئیس تھے، وہ بڑے رئیس تھے وہ، اور زمیندار تھے. تو چنانچہ یہ انہی کی تصویر ہے بڑی کہ اچھی جس بڑی وقت یہ بیچ میں بیٹھے ہیں، اور اس طرف میرے والد چچا یہ سب، اور پیچھے ان کے مصاحبان جو ہیں وہ سب کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے ہوئے. ہاں تو آج تو قبلہ آپ بڑے سنجیدہ اور وزادار استاد ہیں، مگر بچپن کیسا اور کتنا شریر تھا اور وہ کہاں گزرا یہ بتائیں. بچپن سارا پیدا ہوا 1955 میں، پٹنہ میں پیدا ہوا اور وہیں رہا. ہوں اور بچپن میں صاحب میں بولتا بہت تھا، اچھا بہت گفتگو کرتا تھا. اور میرے بڑے بھائی تھے سید شاہ نیر حسین صاحب، وہ متین تھے اور بڑے. میں بہت اچھل کود کرتا تھا، بولتا تھا. یعنی ہمارے نانا جان تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ میری گود میں آؤ. میں نے کہا چاکلیٹ ہے آپ کے پاس؟ تب آئیں اس گے. کے بعد میں نے میری والدہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ گود لے لیں، تو میرے والد نے کہا آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کے باپ کے کھیت کی مولی ہے. وہ تو اتنی چھوٹی عمر میں. اچھا اچھا بہت اچھے بہت اچھے. اچھا حضرت حلیمہ حسن حلیمہ صاحبہ دیکھ رہی ہیں میرے خیال میں بہار سے، اور آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. میرا سلام ہے ان کو. اور کلکتے سے ہمارے دوست ہیں، فکشن رائٹر اور مزاح نگار ہیں محمد صالحین بھی دیکھ رہے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں. محمد صالحین صاحب کو بھی میرا سلام. دوستوں ضرور اپنا پتہ ٹھکانہ بھی ضرور بتائیے گا. اچھا حضرت قلم سے عشق کب ہوا، اور پہلے نثر سرزد ہوا یا نظم؟ جب تک پٹنے میں تھا وہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا. چنانچہ جب ماسٹرز میں تھا، ایم اے کر رہا تھا انگلش میں پٹنہ یونیورسٹی سے، تو اب میں وہاں سے رکشے پر بینک روڈ گھر اپنے آیا کرتا تھا، تو دیکھتا تھا کہ وہ نوجوان لڑکے پان کی دکان کے پاس آئینے کے سامنے سر ور جھاڑ رہے ہیں بالکل، اور اس کے بعد کالج جا رہے ہیں. تو میں نے ایک مضمون لکھ دیا تھا، وہاں کا مشہور اخبار تھا سرچ لائٹ، اس میں روڈ سائڈ رومیوز. اچھا تو میں نے کہا یہ رومیو ہے. پرانے زمانے میں گریس میں اٹلی میں جو ہے جب دوشیزائیں سڑکوں پہ نکلتی تھیں تو نوجوان لڑکے جو ہیں وہ تلوار بازی شروع کرتے تھے دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے وہ ہیں. تو آج کل تلوار بڑی چھوٹی ہو گئی، اس نے کنگھی کی شکل لے لیا ہے. اچھا تو اب وہ کنگھی سے انگلش سے روڈ کام سائڈ رومیو کچھ نہ کچھ یہی لکھتا رہتا تھا. تو انگلش اور سے ہی ادبی، شروعات ہوئی. تو ادبی چیزیں کچھ لکھی نہیں، بس پڑھتا رہتا تھا بہت اور لکھتا رہتا تھا. چنانچہ ہوا یہ کہ میں جامعہ ملیہ گیا، اور 1988 میں گیا. وہاں 1989 میں مجھے ایک احساس ہوا کہ میں نے اسٹیفن اسپینڈر پر 1930s کے جو برٹش پوئٹ تھے ان پر پی ایچ ڈی کی تھی میں نے. اچھا تو میں نے سوچا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب سرور صاحب، اچھا انسپائر ہوا میں انیس الرحمان صاحب کو دیکھ کر کے. وہاں پروفیسر انیس الرحمان تھے اور ترجمے میں اس وقت بھی بہت اچھا کر رہے. تو آپ تو خیر وہ ترجمے میں تو کا نام ہم لوگ سیکھتے ہیں ان سے. جی بہت. تو میں نے ان سے انسپائر ہوا اور دیکھا کہ تو میں نے کچھ ترجمہ کرنا شروع کیا. تو اسپینڈر کی کچھ پوئم کا میں نے
منظوم اردو میں ترجمہ کیا اوہو جی، اور وہ چھپی وہاں رسالت الجامع میں۔ ہم، اس کے بعد سے لوگوں نے جو وہاں کہا کہ صاحب تعریف ہوئی اور وہ معاملہ ہوا، تو مجھے لگا کہ شاید میں کچھ لکھ سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، تو آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھے اور اس کے بعد ترجمہ شروع کیا۔ اس کے بعد گوپی چند نارنگ صاحب کا فون آیا، ہم، میاں تم بہار کی زمین سے ہو سرور، تو میں چاہتا ہوں کہ میں انسائکلوپیڈیا آف انڈین لٹریچرز جو ہے وہ چھاپ رہا ہوں 3 والیوم میں، ہم، تمہیں میں چاہتا ہوں کہ شاد عظیم آبادی اور ولید اکنی کے بارے میں لکھو، واہ انگریزی میں لکھو اور ان کے چند اشعار کا ترجمہ کرو۔ میں نے کہا حضور لکھ تو دوں گا، لیکن اگر آپ کو اچھا نہ لگے کچھ ڈانٹیے واٹیے گا نہیں، پھینک دیجیے گا اس کو ردے کے ٹوکرے میں۔ ہم، تو اس کے بعد دے دیا ان کو لکھے، تو خیر انہوں نے اس کو اس میں شامل کر لیا۔ ہم، ہم، پھر مجھے تھوڑا انکریجمنٹ ہوا۔ ہم، اس کے بعد میں چلا آیا ریاض۔ اب صاحب میں کہتا تھا کہ I came to a desert land in the hope of fresh grasses۔ اچھا اچھا جی، یہاں آیا تو یہاں مجھے گرامر پڑھانا اور لینگویج پڑھانا اور وہ ادب سے ادب جو ہے وہ میرا دور ہو گئے 7-8 سال تک کسی کرب میں مبتلا رہا، اوہو اور ہوا کہ صاحب ہاں پیسہ کما لیا، صاحب ریال مل رہے ہیں ہم، اور ادب سے، تو وہ بار بار مجھے گلٹ فیلنگ ہوتی تھی۔ اور میرے والد چونکہ وہ رانچی یونیورسٹی سے ماسٹرز تھے انگلش میں اوہو اور گولڈ میڈلسٹ تھے، ہم، اور بڑی اچھی صلاحیت تھی ان کو انگریزی کی، ہم، سمجھیے ملٹنز پیراڈائز لاسٹ وغیرہ ایک دم یاد تھا ان کو، اوہو اور واز برلینٹ اچھا رائٹر تھے، پوئٹ تھے، ان کی کتاب بھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے وہ روز مجھے درس دیتے رہتے تھے، وہ مس کرنے لگا میں۔ ہم، اس کے بعد ایک دن ہر سال چھٹیوں میں آیا کرتا تھا پٹنہ، والد نے کہا کہ تم کرتے کچھ کیوں نہیں ہو، ایسے تو زندگی خراب ہو جائے گی تمہاری۔ ہم، پھر میں نے کچھ سوچا اور کہا کہ اب کیوں نہیں ابا، ایسا کیوں نہ کروں۔ بچپن میں والد ہمارے کہانیاں سنایا کرتے تھے، رات میں جب سونے لگتے تھے تو ہم بچے جاتے تھے، 4 بھائی اور 1 بہن، پیر دباتے تھے اور وہ کہانی سناتے تھے۔ تو کبھی قرآن کی کہانیاں تھیں، جب وہ کہانیاں ختم ہو گئیں تو بائبلیکل سٹوریز آ گئیں، اور کنگ آرتھر اینڈ دی گریٹ نائٹس کی سٹوری، یعنی نائٹس کی سٹوری آ گئیں، پھر پنچ تنتر آ گئی، کہانیاں مسلسل آتی رہتی تھیں۔ مجھ سے کہتے تھے کبھی کبھی والد کے ٹھیک ہے تم جا رہے ہو سونے کے لیے جاؤ، میں ان کچھ کہانیوں کو چھوڑ دیتا ہوں، تم ختم کرو اسے اپنی فکر میں۔ ہاں اپنی طرح سے ہم ختم کرتے تھے، کہانیاں سننے کی عادت ہو گئی۔ ایسے ہی بڑا ہوا تو پھر میں دلی آیا تو میں نے کہا یہ کہانیاں تو ہیں، ہم تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اتفاق سے کچھ سیرین اسٹوڈنٹ اور کچھ افریقن اسٹوڈنٹس تھے، وہ انگلش اچھی تھی ان کی اور آج پڑھتے تھے جامعہ ملیہ، میں نے کہا انہیں کیسے کہانیاں سنا، تو پھر یہ جگہ کہ ترجمہ کرنا چاہیے۔ واہ اسی زمانے میں ریاض چلا گیا۔ ہم، 9 سال کے بعد 2009 میں مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں، ہم، میں تو مر جاؤں گا ایسے، اور کچھ لکھنے لگا، لکھ کے اپنے پاس رکھنے لگا، دکھاتا نہیں تھا۔ تو میں نے عبدالصمد صاحب کی 10 کہانیوں کو لیا، وہ بہار کے افسانہ نگار ہیں، بڑے اچھے بڑا افسانہ بڑا نگار، نام اور ہے، جی بڑا نام ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ استاد 10 آدمی کہانیوں کا ان سے اجازت نامہ لیا، اور اس کے بعد ان کی کہانیوں کا ترجمہ کر کے ایشز ان دا فائر نکال دیا۔ ہم، اچھا صاحب کرناٹکا سے رمیشا قمر صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں آپ کو، میرا سلام۔ اور ظفر محی الدین بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست کرم فرما ہیں، جو کہ مخدوم محی الدین کے صاحبزادے ہیں، اور جی جی جی، یہ اچھا حیدرآباد سے دیکھ رہے ہیں۔ ظفر بڑی خوش خبری ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسان تابش بھائی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی بہت سلام کہہ رہے ہیں، اور احسان بھائی میرا دیکھ رہے سلام۔ ہیں بہار سے، جی ہاں۔ تو بہت بہت شکریہ دوستوں، دیکھتے رہیں، یہ بتاتے رہیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور عظیم آباد کی بات ہو رہی تھی، عظیم آباد کی ادب نوازی اور اردو کی آبیاری سے کون انکار کر سکتا ہے، مگر کیا نثر و نظم میں وہ اساتذہ کی رمق آج کے قلم کاروں میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت کمی ہے، ہم، بہت کمی ہے۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب میں دیکھ چکا ہوں اختر ارینوی کا زمانہ، واہ میں دیکھ چکا ہوں جمیل مظہری کا زمانہ،
بقدر پیمانہ یہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ اور میں جمیل مظہری کے کلاس میں پڑھ چکا ہوں، ان کا شاگرد رہ چکا ہوں۔ سمجھانا کلی ماجد کا زمانہ دیکھا، سمجھا۔ تو ان کے وہ لوگوں نے مجھ سے کبھی پوچھا کہ صاحب یہ ترجمہ کرنا تم نے کب سے شروع کر دیا کہانیوں کا؟ تو میں نے کہا بس کلی ماجد کا شعر پڑھ لو کہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ بھی عجب ہوا، میں غزل سناؤں اس لیے کہ زمانہ اس کو بھلا نہ دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمارے احسان تابش بھائی دیکھ رہے ہیں گیا سے، اور السلام علیکم۔ ہاں، بڑے شاعر ہیں، بڑے اچھے دوست ہمارے۔ جی جی جی، احسان تابش صاحب مشہور، بالکل، میرا سلام۔ دیکھ رہے ہیں سید پرویز جعفری، ہمارے کلاس فیلو ہیں، علی گڑھ کے دوست، اور یہ آج کل ہیوسٹن میں ہیں، بڑے بڑے مشاعرے کرواتے ہیں۔ تو سر پرویز دیکھ رہے ہیں، اچھا صاحب۔ تو نوجوانی میں آپ جن استادوں کی بات کر رہے ہیں، آپ ان سے متاثر بھی رہے، قریب رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل وہ بات، وہ رمق باقی نہیں۔ آج کل وہ دراصل شاعر تو ہیں، الفاظ بھی ان کے پاس ہیں، لکھتے بھی ہیں اور بہت اچھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے افسانوں یا ان کی غزلوں، نظموں میں، شاعری میں وہ رواداری نہیں مل رہی ہے، وہ جذبہ نہیں مل رہا ہے، بالکل، جو ذرا ابھارے۔ اجتباء رضوی صاحب تھے، کیا بات، اجتباء حسن رضوی کو سنا ہے، بڑا نام، بڑے بڑے لوگ، اور یہ عظیم آباد واقعی کیا نام تھا، کیا دور تھا۔ اور اب ہیں، اچھے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور بڑا نام بھی کیا ہے۔ شاعری میں تو میرا خیال ہے کم، نثری ادب میں بڑا اچھا نام آیا ہے لوگوں کا، کافی اچھے لوگ ہیں۔ مشرف عالم ذوقی انتقال کر گئے، اللہ مغفرت کر، ذوقی بڑے زبردست ناول کے بڑے، اور یہی ایک ہیں سب ہماری علی ساتھی کہنا چاہیے، علی کرم فرما ڈاکٹر آسیہ کبیر دیکھ رہی ہیں نیو یارک سے، میرا سلام کہہ رہی ہیں۔ جی صاحب، آسیہ بہت ہی ایکٹیو ممبر ہیں کمیونٹی کی، بڑا کام کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ان کا بھی بہت جلدی نمبر آنے والا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت، میں سنوں گا ضرور۔ اسد فیصل فاروقی بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں فیصل صاحب کو بھی سلام، علی گڑھ سے سلام۔ تو بڑے اچھے اچھے لوگ، ماشاءاللہ، آپ کا مبارک قدم دیکھیے صاحب، ایسے ایسے لوگ آئے ہوئے ہمارے، کی مہربانیاں ہیں۔ میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں، بس میں کہتا ہوں بس پڑھا لیا کرتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا ٹیچر ہوں بھائی، پڑھا رہا ہوں، بس ہو گیا، اور کچھ نہیں۔ آپ پڑھا رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ سارے لوگ جمع ہیں۔ یہ بھی ہے۔ تو 1996 سے آپ پڑھائی کے اوپر بات ہے، 1996 میں شاید آپ ریاض چلے گئے تھے۔ جی 1996 میں۔ ہاں، وہاں کے ماحول اور جامعہ کے ماحول میں کوئی فرق آپ کو لگا کیا؟ بہت فرق ہے نا، بہت فرق۔ ایک تو یہ کہ جامعہ کا ماحول جو تھا وہ خالص ادبی ماحول تھا۔ ہم گھومتے تھے، ہمارے ہیڈ ڈپارٹمنٹ تھے انور صدیقی صاحب، سمجھانا، اور اردو میں عنوان چشتی تھے، سب بڑے لوگ۔ یہ شیخ پر رسول وغیرہ نئے نئے آئے تھے میرے جانے کے بعد، اور یہ سب تو ادب کے ارد گرد گھومتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ثقافت، ہماری جو اپنی ثقافت ہے، جو بہار کی، یو پی اور بہار کی اپنی جو ادبی ثقافت کے علاوہ جو اپنی اور جو ذہنی ہماری، وہ جیسے ملاقات ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، پھر ملنا سبوں سے، ایسے ہاتھ ملانا، اس سے، اور پہلے تو سب سے بڑا مجھے وہ ایک چیز بڑی وہ لگی کہ صاحب السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تو اگر السلام علیکم کہ ہاتھ نہ اٹھائے تو کہیں گے بھیا کیسا سلام ہے، کیسا سلام کا۔ تو وہ ایک تہذیب، یہاں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو مجھے عجیب سا ایک لگا کہ صاحب سب کو اپنے اپنے کام سے مطلب ہے، اور کوئی کسی سے کوئی پوچھ نہیں رہا۔ ہم لوگ سب بیٹھ کے ادبی گفتگو کیا کرتے تھے، ساتھ بیٹھ کے گپ کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ لگی کہ ہم پڑھاتے ہیں سب، اس زمانے میں آیا تھا تو باہر کے بھی کئی ٹیچرز آئے تھے، انگلینڈ سے تھے، امریکہ سے تھے، سب تھے۔
بیٹھ کے ہم گفتگو نہیں کرتے تھے. میں نے شروع کیا گفتگو کرنا اور ادب کی گفتگو کرنا شروع کیا. میں نے کہا آئیے بیٹھیں تو بات کریں ذرا. ڈاکٹر صاحب یو آر انٹرسٹڈ ان لٹریچر بٹ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان لٹریچر. ہم نے کہا یو کانٹ لرن اے لینگویج وداؤٹ اٹس لٹریچر. لٹریچر. اس کے بعد میں نے کہا ہاؤ کم. تو ہم نے کہا میں ریسرچ کرتا ہوں. تو میں نے ایک ریسرچ کیا, قریب 150 لڑکوں کو لیا میں نے, اور ان میں بڑا کام کیا کہ ان لڑکوں کو پہلے تو 75 لڑکوں میں بانٹ دیا, اور اس کے بعد ان کو, اور ایک ہی لیول کے سب تھے بہت زیادہ. 75 کو میں نے انگریزی پڑھائی گرامر کے ذریعے, اور 75 کو میں نے انگریزی پڑھائی نرسری رائمز, پوئمز, اسٹوریز, چھوٹی چھوٹی سمرسیٹ موم کی, کچھ اسٹوریز وغیرہ لے کے وہ پڑھائے میں نے. اس کے بعد ایک سا ایگزام دیا ان کو, بالکل ایک سا امتحان انگلش کا. یہ جو لٹریچر والے تھے ان کی لینگویج کا امتحان دیا, لٹریچر کا نہیں, لینگویج کا. انہوں نے بہتر کیا, تو چنانچہ ہم نے اس پر ایک ریسرچ پیپر نکالا جو کشمیر یونیورسٹی میں چھپا. اچھا. ایک ریسرچ پیپر نکالا. تو ہم نے دکھایا کہ دیکھیے ادب کے بغیر آپ نہیں چل سکتے, آپ زبان ہی نہیں سیکھ سکتے. کٹر مٹر سیکھ جائیے گا آپ, لیکن زبان کی اپنی جو رعنائی ہے, زبان کی اپنی جو ندرت ہے, زبان کی اپنی جو ایک اخلاقی اور ایک تخلیقی جو ایک اس کی وہ نہیں آ سکتی ہے. بالکل بالکل. دیکھیے صاحب, ہمارے بڑے اچھے دوست مشتاق صدف بھائی تاجکستان سے دیکھ رہے ہیں, دوشانبے. وہ مشتاق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. وقار رئیس بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ٹورانٹو کے, یعنی وقار صاحب کو بھی سلام میرا بہت. وقار صاحب کیونکہ ابھی صبح کا وقت ہے یہاں, اور یہ صبح کی چائے پیتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے, اس لیے ابھی تک جھروکے سے باہر نہیں آئے. تو مجھے دکھائی دے رہا ہے. اچھا آگے صاحب, ادب کے ساتھ زبان با ادب ہو جاتی ہے. کیا اچھا چائے کی پیالی ہوئی, بہت خوب, کیا بات کہہ دی آپ نے کہ ادب فرمایا آپ نے, با ادب ہو جاتی ہے. وقار بھائی بہت, اور وقار صاحب کراچی کے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو, اور یہاں آئل, یہاں او پی جی ہے, اس میں یہ کوالٹی اس میں ہے. میں آج کل میرے خیال میں ریٹائرڈ ہو گئے یا ہونے والے ہیں. ہمارے بڑے اچھے دوست, بہت ہی ایکٹیو جرنلسٹ شکیل افروز بھائی کلکتہ سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو شکیل صاحب کو سلام. بہت بہت. جتندر دھیر بھائی ہمارے بڑے اچھے کرم فرما دوست ہیں, ہندی کے رائٹر ہیں, اور جتندر دھیر دیکھ رہے ہیں آج کل. سلام. دھیر شاید کلکتے میں بھول رہا ہوں, تو جتندر بھائی بتاتے, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں. زبیر شاداب بھائی ہمارے بڑے استاد دوست ہیں, یہ علی گڑھ یونیورسٹی سے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ شاداب صاحب کو بھی سلام میرا. اور باذوق بھی ہیں, اور ماشاءاللہ شاداب بھائی ایکٹیو بھی بہت ہیں, مگر جلدی کھل کر سامنے نہیں آتے, اس لیے ابھی تک جھروکے پہ بیٹھے ہیں. تو سبوں کو بہت بہت سلام. اور بات ہماری بڑی انٹرسٹنگ چل رہی ہے, اور جناب ٹیچرز کی تو بات ہوئی, آپ انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہیں, ظاہر ہے موڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ انگلش ہے, اور انگلش میں ہی اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوں گے. مگر کیا سعودی طلباء کو آپ نے بتایا, اس کی قباحت تھوڑی سی تو بتائی, قباحت ہوتی ہوگی, کیونکہ مجھے یاد ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں جب میں انگلش میں آنرس کر رہا تھا, تو ہماری کلاس میں 3-4, ایک سعودی کا لڑکا اور 3 لڑکے جو تھے وہ فلسطینی تھے. اچھا وہ 4 کے 4 بالکل پتہ نہیں کیسے انہوں نے ایڈمیشن لے لیا انگلش آنرز میں, بالکل زیرو, کنورزیشن ان کی بالکل زیرو تھی. پتہ نہیں کیسے انہوں نے کلیئر کیا, بعد میں وہ نہیں کمپلیٹ کر پائے تھے. تو کیا بات کرنے میں انگلش میں پرابلم ہے ابھی بھی ان بچوں کو؟ اب پچھلے 6-7 برسوں میں بہت بڑا چینج آیا ہے. اچھا. اور میں آپ سے حقیقتاً بتاؤں کہ اب تو اتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں لڑکے وہاں. اچھا. میں کنگ سعود یونیورسٹی میں اب میں کبھی کبھی چاہتا ہوں کہ عربی کا کوئی ورڈ بولوں, لفظ بولوں, تو کہتے ہیں لا ڈونٹ اسپیک ان عربی, جسٹ ٹاک ان انگلش تکور. اور ایک بھی لڑکا مجھے کبھی کمپلین نہیں کرتا, اور سب انگریزی میں سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں. اب بہت اچھا بڑا چینج آیا ہے, بہت اچھا ہو گیا. اور ہم کو بھی پڑھانے میں بڑا کمفرٹ. یہاں تک آپ یہ سمجھیے کہ پہلے میں ہمت نہیں کر سکتا تھا, اور اب میں کبھی کبھی, جیسے پچھلی بار رائٹنگ پڑھا رہا تھا, تو اسی میں نے کچھ اشعار
शेली के कोट किए कीट्स के कोट कर दिए, तो कहने लगा व्हाट्स दैट, हाउ डू यू एक्सप्लेन? तो हमने एक्सप्लेन किया तो क्या इंटरेस्टिंग। अच्छा वो कह रहा इंटरेस्टिंग। हाँ वैसे मैं उन्हें इंस्पायर कर रहा था, तो मैं शेली की एडोनाइस से एक बड़ी मुझे अभी अच्छी लगती है, वो लगेगा टू सफर वोज विच होप थिंग्स इनफिनिट, टू forgive wrongs darker than death or night, to hope till hope creates out of its own wreck the thing it contemplates. This like thy beauty titan is to be good, great and joyous, beautiful and free. तो मैंने सुना कि what does that mean? हमने उनको क्या बड़ा इंस्पायर्ड हुए वो, तो अब बहुत चेंज आ गया है, चेंजेस आई है। हाँ तो ये चेंजेस माशाल्लाह, फिर तो वो 2030 का जो ख्वाब देखा जा रहा है आपके यहाँ, वो तो ठीक होता नजर आ रहा है। इसका मतलब मेरा ख्याल है कि बहुत, और लड़के अच्छी अंग्रेजी बोलते। बिल्कुल बिल्कुल। आपने खुद अभी थोड़ी सी तो वो दिखाई महारत, तो ये अगला सवाल यही था कि इतने अरसे में अरबी में भी महारत, यानी बोलचाल में आपने भी कुछ मास्टरी कर ली लगता है। और जो दीगर असातिज़ा वहाँ पढ़ा रहे हैं उनका क्या हाल है? मैंने एशियन या जो भी हैं वो इंग्लिश बोल लेते, अरबी बोल लेते हैं? कुछ तो बोलते हैं, अरबी तो बोल लेते हैं, अरबी बोल लेते हैं। लेकिन मुझे शिकायत उन असातिज़ा से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के है जो वहाँ अंग्रेजी के खास करके हैं जी और अदब से जिनका ताल्लुक है और वो पढ़ा रहे हैं, कि वो कुछ लिखते नहीं है, वो कुछ लिखते नहीं है, रिसर्च पेपर्स लिखें, किताब लिखें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम आप जो हैं, वो हम लोगों के पास अदब इतना है, अदब इतना है, चाहे हम जिस शोबे के हों, साइंस के हों, इंजीनियरिंग के हों, कंप्यूटर के हों, हमारे अजदाद ने, हमारे खानदान ने और हमारे माहौल ने, पाकिस्तान के भी माहौल ने, हमारे माहौल में अदब इतना फूल फल रहा था सदियों से, कि हम वो सब लिए हुए आते हैं। और ज़ौक़ हमको अदब का बहुत है। तो खास के अंग्रेजी अदब के जो वहाँ उस्ताद हैं, जो भी सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज में, कुछ लिखें, कुछ क्रिएटिव चीज लिखें, कुछ करें काम। नहीं, उसकी वजह मैंने अभी तक 13 किताबें, 100 से ज्यादा अफसानों का तर्जुमा किया, यकीन कीजिए। सब, और जितने राइटर थे सबसे मैंने खत लिखवा के लिया कि आप हमें परमिशन दीजिए। पाकिस्तान से खालिदा हुसैन और आसिफ साहब, इंतकाल हो गया इनका, और सबों जी, फरूखी, आसिफ फरूखी, इनके वालिद भी बड़े शायर थे, असलम फरूखी जी, असलम फरूखी साहब। तो मैंने उनसे, उन्होंने लिखा सरवर साहब जरूर कीजिए, हमने किताबें भेजी। अभी भी मोहम्मद आसिम बट जो हैं, बड़े अफसाने निगार हैं, अफसाने निगार, अच्छे अफसाने निगार, जी हाँ, उनकी किताब का तर्जुमा कर रहा हूँ मैं, उनके अफसानों का, 16-17 अफसानों का। वाह, तो अच्छा। हम जुबैर शादाब भाई हुजरे से बाहर आ गए। जुबैर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, आदाब कह रहे हैं कि आदाब सर, तुम मुखातिब भी मेरा हो, आदाब करीब भी, तस्लीम। आपके लिए शेर है साहब, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। अल्लाह समद, दोनों काम हो जाए तो बहुत अच्छा। दोनों काम हो जाना चाहिए। अच्छा, उन उस्तादों के लिए ये ख्याल आया कि हो सकता है वो ये कहें कि साहब सऊदी अरब आए हैं पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाने का पैसा मिल रहा है, लिखने का जिस दिन पैसा मिलने लगेगा वो भी करेंगे, समझे, तो इसलिए वो नहीं लिख रहे हैं। जी जी, मुझसे लोगों ने पूछा, बहुत सही फरमा रहे हैं आप, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा, सर साहब आप तर्जुमा तो कर रहे हैं, क्या पैसा मिल रहा है, इससे पैसा मिलेगा? हम कहा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं अपना पैसा खर्च करके मैंने पब्लिश कराया है किताबों को बहुत सी। अच्छा साहब, अब्दुल्ला खान हिस्टोरियन हमारे करम फरमा हैं, लखनऊ से देख रहे हैं गालिबन, उम्दा अब्दुल्ला गुफ्तगू साहब हो रही है अस्सलाम वालेकुम। पिटा जी हाँ। और हमारे बड़े अच्छे करीबी दोस्त डॉक्टर आसिफ ये देख रहे हैं जनाब मॉरिशस से, और डॉक्टर साहब को भी सलाम कर रहे हैं डॉक्टर आसिफ अली आदिल अली मोहम्मद, सदर शोबे उर्दू, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जी हाँ। और जनाब उनकी मोहतरमा हैं, यानी डॉक्टर ताशियाना भी आपको सलाम कह रही है, उनकी बेगम मेरा तस्लीम सलाम। और जनाब मलिका नसीम बाजी देख रही हैं जयपुर से, बड़ी शायरा, हमारी बड़ी मेरा बहुत सलाम जी साहब। तो ये बड़े अच्छे अच्छे लोग आ गए साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी महफिल है तो फिर। आसिफ फारूकी भाई देख रहे हैं, कहाँ से मुझे नहीं पता, अभी जब कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा।
جی صاحب اردو میں ترجمے کا کام، جو ترجمے پہ ہم بات کر رہے ہیں، ترجمے کا کام آج بھی جو ہے وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح ہے. کچھ حالات اب بہتر ہو چلے ہیں مگر خاطر خواہ نہیں. ترجمے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیوں ضروری ہے یہ بتائیں دوستوں. ترجمہ آج کے دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں یوروپین لٹریچر پڑھ رہا ہوں اور یوروپین لٹریری کرٹکس جو ہیں ان کی کتابوں کو پڑھ رہا ہوں، اور میری گفتگو انگلینڈ اور آسٹریلیا اور امریکہ کے کئی پروفیسر سے ہوئی. میں اتفاق سے ایک انگلش کا جرنل بھی نکالنے والا ہوں، لٹریری جرنل. تو اس سے کافی باتیں ہوئی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنا ادب پڑھتے پڑھتے تنگ آ گیا ہوں، اب آئی کین پریڈکٹ واٹ مائی رائٹرز آر گوئنگ ٹو رائٹ. آئی کین پریڈکٹ I can predict that they are going to write about these things. لیکن ابھی ہمیں اب اس سے آگے نکلنا ہے. تم کیا لکھ رہے ہو؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس کا وہ چاہتے ہیں کہ صاحب اچھا ترجمہ ہو اور اچھا ترجمہ ہو، اور دوسرے کلچرز کا، دوسری زبانوں کا انگریزی میں ترجمہ ہو. آج ترجمے کی کریٹیو رائٹنگ سے زیادہ ضرورت ہے. اسی ضرورت کو سمجھ کے انیس الرحمان صاحب نے اتنا بہترین کام کیا ہے، ہزار رنگ شاعری، اور وہ اتنا بہترین ترجمہ کیا ہے کہ مت پوچھئے، اور وہ بڑا مقبول ہوا باہر میں بھی. میرے بڑے کرم فرما سینئر دوست برادر مکرم ہیں، اور آج کل چھٹیوں میں نیو یارک میں نیاگرا کے پاس ایک فوٹو تھی، بھیجی تھی انہوں نے، لگائی تھی. تو ملکہ نسیم کہہ رہی ہیں کہ آپ دونوں کو سلام قبول ہو، اس پروگرام میں آئے بغیر رہا نہیں جاتا. ماشاء اللہ. بہت صحیح فرمایا ملکہ باجی، بہت بہت شکریہ. سید عاصم رؤف بھائی بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں جو کہ دیکھ رہے ہیں گورکھپور سے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. عاصم صاحب کو میرا سلام. تو بہت سارے دوست ایسے ایسے جیسے آتے جائیں گے میں بتاؤں گا. سب کو سلام میرا. مجھے بات بھی کرنے دو بھائی، بہت لوگ زیادہ ہی کمنٹ کر رہے ہیں آج. تو الحمدللہ. ترجمہ صاحب میرا بھی بڑا محبوب مشغلہ ہے. میں نے بہت تو نہیں کام کیا، کافی اس کے اوپر عرقریزی کی ہے. حبیب تنویر صاحب اس کار خیر میں وہ مجھے لگا گئے تھے. آپ نے کیسے اس ناہموار پگڈنڈیوں کا انتخاب کیا؟ آپ نے بتایا کہ وہاں گئے جامعہ میں، وہ بات شروع ہوئی ہے نارنگ صاحب نے. تو اس کے بعد مجھے دراصل میں نے اسپلنڈر کا کچھ ترجمہ تو کر دیا، لیکن اجب اس سے مجھے جو انسپائرڈ ہوئے جب گوپی چند نارنگ صاحب نے انہوں نے ہمت افزائی کہہ دیا کہ بھائی سرور، میاں سرور تم اچھا کرتے ہو، لکھتے ہو، لکھا کرو کچھ. ایک دو بار اور فون کیا، ان کا لکھا کرو میاں، ترجمہ کیا کرو. تو مجھے انسپریشن وہاں ملا، اور اس کے بعد جب یہاں آیا تو 8-9 برس کے بعد وہ جاگا تو پہلی آواز نے یہی کہا کہ لکھو نہیں، ترجمہ کیا کرو. بہت اچھا، بہت اچھا. صاحب دھوم محمد اقبال ہمارے دوست ہیں، ہمارے شاگرد ہیں تھیٹر کے، اور یہ دیکھ رہے ہیں ماریشس سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. ترجمہ جو ہے آپ کے نزدیک کون سا ترجمہ احسن ہے؟ یعنی فری ہینڈ یا لفظ بلفظ ترجمہ؟ لفظ بلفظ ترجمہ تو کوئی ترجمہ ہوتا نہیں ہے، وہ گوگل بھی کرتا ہے. جی ہاں. دراصل لفظ بلفظ کر دیا آپ نے تو لفظ ہو جاتے ہیں ترجمے. وہی things are lost in translation جس کو کہتے ہیں. so many things are lost in translation اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو. اب جیسے میں انگریزی اور اٹلی کا وہ یہ کرتا ہوں، جیسے ڈونٹ پل مائی لیگز، تو اٹالین میں لیگز کو گامبا کہتے ہیں. تو اگر اٹالین میں کوئی کہے کہ صاحب ترجمہ کرے ڈونٹ پل مائی لیگز، تو کہیں گے لیگز کو پل کرنا کیا بات ہے، تو کھینچ کے گرا دو گے مجھے کیا، وہ نہیں سمجھے گا. تو ان کے یہاں ہے ناسو یعنی نوز، ڈونٹ پل مائی نوز. تو اگر وہاں ترجمہ کر دیں کہ پیر نہ کھینچو تو کوئی اطالوی سمجھے گا نہیں. لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے آپ. دوسری چیز ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اب ٹکا کریں ترجمہ، لفظی ترجمہ کریں، نہیں کر سکتے. تو ترجمے میں سب سے پہلے آپ تصریف ایک چیز ہوتی ہے، واہ، جس کو ایڈیپٹیشن کہتے ہیں. ایک کلچرل ایلیمنٹ جو ہے دوسرے کلچرل ایلیمنٹ کو اڈیپٹ کر لیتا ہے. تصریف بہت ضروری ہے. اس کے بعد تعویذ بہت ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں کمپنسیشن.
وہ اسٹائلسٹک ڈیوائس جو ہے کمپنسیٹ کرتی ہے. انگریزی کا اسٹائلسٹک ڈیوائس کچھ اور ہے, اردو کی اسٹائلسٹک ڈیوائس کچھ اور ہے. تو آپ معنویت اور تفہیم کو خیال رکھ کر. دوسری چیز یہ کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب ترجمہ کروں تو اس رائٹر کو پڑھوں, اس کی کتابوں کو تو پڑھوں ہی, اس رائٹر کو بھی پڑھوں. اب حسین الحق کا ترجمہ کرنا ہوا تو حسین الحق کون ہے, کیا سوچ رہے ہیں, تو میں نے فون سے بات کیا ان سے بہت سی موضوع پر, مجھے لگا کہ اچھا یہ سوچ ان کی ایسی ہے. تو چنانچہ صرف یہ نہیں کہ چیز ملی اور ترجمہ کر دیا. کیا کیا آپ نے؟ وہ بات آپ نے نہ اس کے نفسیات کو سمجھا, وہ جو بھی آپ تو خود ہی ایک تخلیق کار ہیں, ڈرامہ لکھتے ہیں, آپ جو بھی لکھتے ہیں آپ اپنے نفس سے لکھتے ہیں. آمد اندر ہوتی ہے, پھر اندر سے پھر باہر خروج ہوتا ہے. جی جی جی. تو اس کے لیے اس کی آمد کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے اس نے لیا ہے اس بات کو. تو اس کے لیے میں تو رائٹرز کے ساتھ رات بھر ان کی کتابوں کے ساتھ سوتا تھا, تب ہوتا ہے, اور جاگتا تھا تو پھر انہیں پڑھتا تھا. کبھی کبھی ایک لائن کے ترجمے میں جو ہے وہ ایک دو ہفتے لگ جاتے تھے ایک سینٹنس کے ترجمے میں. بالکل. اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ خزاں کے پتے مستقل جھڑے چلے آ رہے ہیں, ترجمہ ہو رہا. واہ واہ, بہت اچھے بہت اچھے. آصف بھائی ہمارے ڈاکٹر آصف موریشس سے لکھ رہے ہیں کہ ترجمے پر اچھی گفتگو چل رہی ہے, خیال آیا کہ آپ کا میرا رضی آٹسٹک ہے کا بتا دوں کہ فرانسیسی ترجمہ ہو چکا ہے. ہمارے سولو ڈرامہ آج کل, ہاں کیا تو بات اچھی ہے, خبر, کئی زبانوں میں ہو چکا ہے یہ, تو کتنی زبانوں میں ہوگا؟ 10-12 انٹرنیشنل زبان میں ہو چکا ہے. بہت مبارک, کیا بات ہے. یہ ہمارے آصف بھائی نے ترجمہ اس کا فرینچ میں کر دیا ہے, پروف ریڈنگ چل رہی ہے. آپ کو بہت جلد مبارک ہو, آپ دونوں کو بہت مبارک ہو. بہت 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 شکریہ آصف بھائی. آپ سے جب ملاقات ہوگی ایک بریانی ڈیو ہو گئی, ضرور میٹھے کے ساتھ بریانی کھلاؤں گا. تو آصف بھائی کی دلہن نے, تاشیانہ صاحبہ نے, ایک اور ہمارے ڈرامے کا ترجمہ فرینچ میں پہلے کیا ہوا ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی بیگم نے کر دیا اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب, کچھ شرم کیجئے, آپ بھی کچھ کیجئے کام. تو اللہ کے بندے نے یہ کام میرا بہت بڑا اور بہت اچھا ڈرامہ ہے یہ آٹزم پہ, اس کو آصف بھائی نے کر دیا. تھینک یو سو مچ. بہت اچھی بات. بہت ہی اچھے کرم فرما دوست اسلم جمشید پوری بھائی دیکھ رہے میرا ہیں, سلام ڈاکٹر اسلم صاحب کو. ہاں میرٹھ سے دیکھ رہے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں, آپ کو مبارکباد کہہ رہے ہیں. میرا سلام دیکھ رہے ہیں رانی گنج, میرے خیال میں لاسٹ ٹائم بتایا تھا. اور زین بھائی بہت بہت شکریہ. اچھا آصف بھائی کہہ رہے ہیں نوازش بریانی کریم ہوٹل کی ہوگی, بالکل ضرور بریانی ہوٹل کی اللہ مبارک کرے. بہت 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 شکریہ. تب اردو میں جو معاملہ ہے, ترجمے کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں. اردو میرے خیال میں عالمی ادب کے تراجم کا سلسلہ سرحد پار زیادہ اچھا ہو رہا ہے, اور بڑے کام وہاں ہو رہے ہیں, اچھا دکھائی دے رہا ہے, یعنی کام خوب ہو رہا ہے. مگر پھر وہی مسئلہ کہ یہ کتابیں بکتی کتنی, یعنی سرحد پار کی بات ہو یا ادھر کی بات ہو, کیا قاری جو ہے اس عادت میں اس کو, یا ایسا ذوق شروع ہوا ہے کہ وہ ایکسکیوز میں ترجمے والی کتابیں بھی خریدتا ہے پڑھنے والا؟ یہ دوست بتائیں گے. اور آپ بتائیے صاحب. میرا تو یہ خیال ہے کہ اب تو معاملہ کتابوں کا اور ان کی قیمتوں کا اور یہ سب معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ کتابیں ضرور لکھی جائیں, ترجمہ ضرور ہو, لیکن اگر آن لائن پریزنٹ ہو جائے, وہ دستیاب ہو آن لائن لوگوں کو, تو وہ زیادہ بہتر ہو. اور ترجمہ کرنے والے ترجمہ دیکھ کے کریں کہ آج کے دور میں کس ادب کا ایکسپٹنس ہے, قبولیت کس کی ہے. واہ واہ. تو اس حساب سے اگر ہم کریں ترجمہ, تو میرا خیال ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ قاری کبھی ختم نہیں ہوگا, اور کتابیں کبھی ختم نہیں ہوں گی, پبلش ہونا کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. کاغذ سے انسان کا رشتہ دائمی ہے, ازل سے ابد تک. کاغذ نہیں تھا تو پتے پر لکھا کرتا تھا انسان, لیکن لکھتا تھا, لکھنے کی عادت اس کی وہ انسانی شعور میں پنہا ہے. وہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھے گا, کچھ نہیں لکھے گا تو اپنی ڈائری لکھ دے گا. صاحب ایک بات اچھی یہ ہے کہ اردو سے انگلش میں جو ترجمے ہو رہے ہیں اس کی مارکیٹ تو تیار ہو چکی ہے,
یعنی نان اردو ریڈرز بھی اسے پڑھ رہا ہے, اردو والے بھی. اور ماشاءاللہ اردو والوں کے یہاں ایک بڑا شوق ہوا ہے کہ صاحب اردو کی کتاب اگر نہیں بھی پڑھی ہے مگر اس کتاب کا اگر انگلش میں ترجمہ ہوا ہے تو اس کو بڑی عقیدت سے خرید کے ڈرائنگ روم میں لے آ کے رکھتے ہیں کہ صاحب آگ کا دریا دیکھیے انگلش میں, ایسا لگتا ہے. آپ کی کتابیں بھی لگائیں گے کہ صاحب دیکھیے سرور صاحب نے کتنی اچھی کتاب پیش کی, کتنا اچھا ترجمہ ہے. مارکیٹنگ بھی اس کی اچھی ہو رہی ہے. اب ترجمے کے لیے ایک روشنی ٹنل کے اس پار یہ نظر آ رہی کہ بڑے بڑے ایوارڈ شروع ہو گئے انڈیا میں. اور فی الحال ابھی پچھلے دنوں اللہ میاں کا کارخانہ, ہمارے محسن خان کی ناول کا بھی بڑا اچھا ایوارڈ بڑا ملا. خالد جاوید بھائی کا ناول اس کو بھی بڑا ایک ایوارڈ ملا. تو اس کو دیکھ کے بھی کم از کم کچھ دوست, شمس الرحمان فاروقی کی بیٹی نے کیا, بارہ رحمان نے کیا, بڑا اچھا ترجمہ کیا. تو اب میرے خیال میں لوگوں کو, ریڈرز کو اور ترجمہ کرنے والوں کو بھی یہ سوچ کر بھی اس لائن میں آنا چاہیے کہ بھئی ایک امید تو ہے کہ اب ایوارڈ وغیرہ ملنا شروع ہو گیا ترجمے میں, تو اس پہ کام تو کرنا چاہیے, لوگوں کو اس پر آنا چاہیے. جی ہاں, یہ ایوارڈ ملنا تو ایک بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس میں خراب بات یہ بھی ہے کہ ہم تفریق شروع کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں مانتا ہوں, دل سے مانتا ہوں اپنے ایمان سے کہ ہماری زبان جو ہے اردو, وہ انگریزی سے کم نہیں ہے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. اردو میں جو چاشنی ہے, اردو میں جو معنویت ہے, اردو میں جو آپ کو جذب کرنے کی, آپ کو اپنے اس میں اٹریکٹ کرنے کی اور خیالات کے اظہار کی جو وسعت رہے ہیں اردو میں, ہم اس کا استعمال نہیں کرتے, ہم اسے سیکھتے نہیں. غلطی ہماری ہے. ہمیں عالمی ادب کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہیے, اور بغیر اس لالچ کے کہ صاحب کتاب بکے ہو پیسہ کمائے, نہیں, آپ اردو کے خاطر کیجئے. اگر ہم, جیسے میں نے 2 کتابوں کا ترجمہ کیا ہے, وہ میں پیسہ دینے کو تیار ہوں کہ اردو میں چھپے, اور چھپ رہی ہے انشاءاللہ. تو مجھے اپنے ادب کو زندہ اسی لیے کرنا ہے, قربانی دینا ہے اردو کے لیے. میری اپنی زبان ہے, میں 42 سال سے انگریزی پڑھا رہا ہوں, لیکن جب میں اردو پر آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے میرے نفس کی جو آواز ہے, میری اپنی آواز ہے, اس میں گفتگو کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. تو ایک تو ہم کو بدلنا چاہیے, ہم زیادہ سے زیادہ ترجمہ کریں عالمی ادب کا اردو میں. اس سے بالکل وہ نہ رہیں کہ اس کا پیسہ ملے نہ ملے, ایوارڈ ملے نہ ملے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن کچھ تو اردو کے لیے قربانیاں دیں. اردو کی قربانی, بالکل صحیح. ہمارے محمود طیب آزاد صاحب نے آداب لکھا ہے, مگر مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے. یار میرے 5000 دوست ہیں آن لائن, اور عمر کا تقاضا ہے, میں سینئر سٹیزن ہوں بھائی, اور بتایا کریں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں, مجھے یاد نہیں رہتا کہ کون دوست کہاں سے آ رہا ہے. محمود احمد بھائی ہمارے لکھ رہے ہیں ٹورانٹو سے کہ he is not only ocean of fine arts and literature, he is the ocean we drink the knowledge from. Saqi Dehli was a big advocate of translation as means of learning. Thank you for incredible conversation. ہاں صحیح بات ہے, ساقی جو پرچہ نکلتا تھا اس میں ترجمے کی چیزیں بڑی, خود شاہد احمد دہلوی صاحب نے بڑا ترجمے کا کام کیا ہے اس زمانے میں 50s میں. جی ہاں, جتندر دیر بھائی جو ہمارے دوست ہیں, یہ تھیٹر کے ہیں دوست ہماری, یہ کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں. جتندر بھائی کہہ رہے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی, کرشن چندر as well as known Urdu story writers of India, Gopi Chand Narang, Shamsur Rahman Farooqi are also the well-known critics of Urdu in India. Are you thinking to translate their work also? کیوں صاحب, کرشن چندر کا یا راجندر سنگھ بیدی وغیرہ کا کوئی ترجمہ آپ نے کیا؟ یہ جتندر دھیر پوچھ رہے ہیں. ابھی تک تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے, لیکن میں سوچ رہا ہوں ایسا کہ ایک اینتھولوجی نکالوں کہ جس میں یہ جتنے, میں تو قرۃ العین حیدر کا کچھ ترجمہ کر چکا, انتظار حسین کا سادھو جو ہے اس کا ترجمہ کر چکا میں, تو لیکن اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے رائٹر, راجندر سنگھ بیدی ہوں, کرشن چندر ہوں, اور بھی ہیں, تو میں ان کی اینتھولوجی ایک نکالوں, دو افسانے سب کے, 20 افسانوں کا ایک, تو وہ انشاءاللہ اگلے سال منظر عام پر آئے گا انشاءاللہ. اچھا, ترجمے کی کافی بات ہوگی, کتابوں پر بھی بات ہونا چاہیے کہ سر اسٹیفن ہیرلڈ اسپینڈر
پر آپ کا گراں قدر کام ہے. آپ نے یہ بھی آج ہی بتایا کہ صاحب اس پہ پی ایچ ڈی آپ نے کی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ صاحب اس کو آپ نے کیسے چنا. میں بھی اس کو سمجھتا ٹرولی گریٹ اسپینڈر اس کو کہتے ہیں لوگ, جو کہ دوستوں 28 فروری 1909 میں پیدا ہوئے تھے اور 16 جولائی 1995 میں 95 میں پر لوگ سدھار گئے. مگر آپ کی کتاب حضرت آئیڈیالوجی اینڈ پوئٹری آف اسٹیفن اسپینڈر 1998 میں آئی. یہ اسٹرائک میں کہ بھائی 95 میں اس کا انتقال ہوتا ہے اور 1998 میں آپ نے کتاب آپ کی آ گئی. یعنی ان کی زندگی کے بارے میں آپ کام کر رہے تھے. اور مگر اصل سوال یہ نہیں, اصل سوال یہ ہے کہ اسپینڈر جو ہے بہت ہی لیفٹسٹ اور ہی واز نون فار ہز نیو رائٹنگس, مشہور تھا بہت. تو کیا ان دنوں آپ کا جھکاؤ بھی لیفٹ کی طرف تھا؟ نہیں, اس سے برعکس ہوا یہ کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے لگا تو ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر سبوں نے کہا کہ بھائی میں تو تمہارا سپروائزر بنوں گا, تم اگر ورڈسورتھ پر کرو اور کیٹس پر کرو اور اس پر کرو اس پر کرو. تو میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایک الگ سی چیز لوں. جیسے میں اپنے لیکچررشپ کے انٹرویو میں گیا تو بڑا 2 منٹ کا واقعہ ہے, میں بتاؤں اگر اجازت ہو تو. جی ضرور. تو گیا تو انہوں نے پوچھا کہ صاحب لیکچرشپ کا انٹرویو تھا, انہوں نے پوچھا ہو از یور بیسٹ پوئٹ. تو اب سبوں نے کہا, سب بیٹھے ہوئے تھے 30-35 لڑکے سب باہر, انہوں نے کہا کہ میرا تو ورڈسورتھ ہے اور میرا تو شیکسپیئر ہے اور میرا تو وہ ہے. تو مجھے بڑا بھائی میں تو کچھ نہیں کیا کہوں. تو میں ان کے سامنے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہو از یور بیسٹ پوئٹ. ہم کہا آئی لائک رابرٹ برنز. رابرٹ برن 19ویں صدی کا اسکاٹ لینڈ کا بڑا. تو انہوں نے کہا کہ ڈو یو لو ہم, ڈو یو لائک ہم فار ہز لو فار ویمن, وائن اینڈ پوئٹری. I mean, no, for quite other reasons. تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ بوائے, تو ہم نے پڑھنا شروع کیا. ٹو اے فیلڈ ماؤس اس کا ہے. تو اس میں کیا ماؤس کو کہہ رہا ہے, یہ thou art blessed compared with me. The present only toucheth me. The present only toucheth thee. But backward when I glance my eye to moments rear, I guess and fear. تمہارے پاس تمہارا صرف چوہے, تمہارے پاس تمہارا صرف حال ہے اور میرے پاس میرا ماضی بھی ہے. واہ واہ واہ. جب میں اس ماضی سے گزرتا ہوں تو لرزتا ہوں. تو میں نے کہا وہ شاعر ہے جو صرف حال کو لے کے نہیں چلتا ہے, وہ ماضی اور مستقبل اور زمانے کو لے کے چلتا ہے. جو ٹی ایس ایلیٹ نے بہت بعد میں کہا کہ ٹائم پریزنٹ اینڈ ٹائم فیوچر are all there in time past and time future are all there in time present. So timelessness کا جو ایک کانسیپٹ ہے. جی جی جی. ہمارے زبیر شاداب بھائی, ہاں سوری, ہاں بتائیں قطع کلام. ہاں تو وہ اسٹیفن اسپینڈر کا جو معاملہ ہوا تو ہم سے انہوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی کرو اس پر. ان کا نہیں, میں نے اسپینڈر پر پڑھا ہوا تھا, میں پڑھتا تھا کافی, تو میں کیوں ایسا کر رہے ہو. میں نے کہا کہ یہ شاعر تھا اور 1930s میں جو سوشلسٹ موومنٹ ہوا تھا اس میں بڑا ساتھ ساتھ تھے یہ لوگ. آرتھر کیسلر بھی تھے اور یہ بھی تھے اور سیڈر لیوس بھی تھے اور لوئی میکنیس بھی تھے. لیکن یہ الگ کیوں بھاگا؟ کیونکہ ان لوگوں نے مل کے ایک کتاب نکالی, آرتھر کیسلر وغیرہ نے, The God That Failed. اس میں لکھا کہ The God That Failed on the Battlefield of Spain. جو ننگا ناچ کیا کمیونزم نے, پھر بھی کمیونزم سے ہٹا اور پھر وہ ادب کی طرف آیا. بالکل ونڈرفل. تو مجھے وہ, تو میں نے کہا اس پر میں کروں آئیڈیالوجی اینڈ دا پوئٹری آف اسٹیفن اسپینڈر. بڑی امپورٹنٹ کیا آئیڈیالوجی تھی اور پوئٹری پر کیا اس نے یہ کیا. تو میرے کسی نے کہا کہ میں نہیں کروں گا تمہارا, میں سپروائزر نہیں بنوں. ایک صاحب تھے پروفیسر آنند سنگھ, انہوں نے کہا I will be your supervisor but I will not be guiding you for anything, you have to do yourself. اچھا اچھا. خود سے کیا, میں نے لکھا, کیا کرتا. ہمارے ہیں زبیر شاداب کہہ رہے ہیں کہ محترم سرور صاحب ترجمے کے نظری اور عملی دونوں پہلوؤں سے متعلق بڑی کارآمد گفتگو کر رہے ہیں. شکریہ حضور. اور عذرا مناز صاحبہ ہماری دوست ہیں, یہ بھی ٹیچر ہیں, کولکاتہ سے دیکھ رہی ہیں. اور سلام اور بہت بہت شکریہ. راہیلہ عالم صاحبہ دیکھ رہی ہیں, ماشاء اللہ کہہ رہی ہیں, مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے ماشاء اللہ کہہ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ دوستوں, آپ دیکھ رہے ہیں
میرا سلام سبوں کو سلام. مگر ترجمے کے حوالے سے ایک اور بڑے انٹرسٹنگ جو ٹونی موریسن کا معاملہ آپ کا ترجمے کا بڑا مجھے وہ اس نے بھی بڑا وہ کیا کہ جو موریسن سولومن سانگ آف سولومن ہاں اس کا کچھ دوستوں کو بتائیں اور اس کا ایک ٹکڑا سنائیں بھی آپ. جی وہ دیکھیے وہ میں ہی کہہ رہا تھا کہ ترجمے میں وہ چیز ہونی چاہیے تصریح, اور میں یہ کہہ رہا تھا بالکل چینج. ایک لاسٹ کا ٹکڑا ہے کہ دو دوست تھے اور وہ امریکہ میں جو بلیکس تھے ان کے جو حالات تھے امریکہ میں اور جو مسائل تھے اور معاملات تھے ان کے ساتھ, تو وہ بڑا بیزار تھا. اس کا ایک دوست دشمن بن جاتا ہے, وہ بھی بلیک ہی ہے, اور اس کے بعد دونوں آخر کا سین ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے, وہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہے. تو وہ ایک انگریزی کا میں پڑھ کے سناتا ہوں, پھر میں نے اردو میں کیسے کیا ہے. دیکھیے لاسٹ والا جو ہے ملک مین نام ہے اس کا, تو وہ کہتا ہے he stopped waving and narrowed his eyes. He could just make out, اور دوسرا دوست ہے اس کا نام گٹار ہے. He could just make out guitar's head and shoulders in the dark. You want my life? Milkman was not shouting now. You need it? Here, it's here. Without wiping away the tears, taking a deep breath, or even bending his knees, he leapt. Kuda wo pahar se. As fleet and bright as a lodestar, he wheeled towards guitar. Wow. And it did not matter which one of them would give up his ghost in the killing arms of his brother. For now he knew that what Shalimar knew. Shalimar ایک شہر تھا جو ان وہاں پر جو کہ ان بلیکس کی پوری داستان سے واقف تھا. اس شہر میں نسلیں رہی تھیں اور کیا کیا جبر سہا تھا انہوں نے. What Shalimar knew. If you surrendered to the air, you could ride it. If you surrendered to the air, you could ride it. اب اس کا سیدھا سادہ ترجمہ تھا کہ اگر تم نے ہوا کے سامنے ہتھیار ڈال دیا تو تم اس پر سوار ہو سکتے ہو. تو میرے سمجھ میں نہیں آیا, تم ہوا کے سامنے ہتھیار ڈال دیا, سوار ہو جاؤ ہوا پر, یہ کیا ہوا؟ تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, ذرا سنا جائے. 1 منٹ لوں گا بس. جی جی بالکل. ملک مین نے ہاتھوں کا لہرانا بند کر دیا اور اپنی آنکھوں سے اندھیرے کو چیر کر آواز کی طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. آنکھوں سے اندھیرے کو چیر کر آواز کی طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگا, لیکن وہ صرف گٹار کے سر اور کندھوں کو ہی دیکھ سکتا تھا. تم میری زندگی چاہتے ہو؟ ملک مین اب چیخ نہیں رہا تھا. تمہیں اس کی ضرورت ہے؟ یہاں تو لے لو اسے, اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کہتے ہوئے ملک مین نے اچانک بغیر اپنے آنسوؤں کو پوچھے کوئی گہری سانس لیے یا گھٹنوں کو موڑے بڑے اطمینان کے ساتھ ایک لمبی چھلانگ لگائی. خود تارے کی طرح تیزی و تراری اور آبتاب کے ساتھ وہ ہوا کے دوش پر سوار ہو گیا. واہ. اور پھر کس نے اپنا ساکت جسم اپنے ہم نسل بھائی کے قاتل بازوؤں میں سونپ دیا؟ یہ سوال اب غیر ضروری سا ہو کے رہ گیا تھا. واہ. اس لیے کہ ملک مین اب اپنے بچپن کی دیرینہ آرزو کی تکمیل کا ذریعہ تلاش کر چکا تھا. وہ جان چکا تھا وہ راز جو شالیمار جانتا تھا. اگر تم بلندیوں پر پرواز کرنا چاہتے ہو تب خود کو بلندیوں کے حوالے کر دو. اگر تم بلندیوں پر پرواز کرنا چاہتے ہو تب تمہیں اپنی ساری دنیاوی کثافتوں کو چھوڑنا ہوگا جن کا بوجھ تمہیں پستی کی طرف کھینچ لاتا ہے, اور خود کو بلندیوں کے حوالے کر دینا ہوگا تاکہ تم صحیح معنوں میں آزاد ہو جاؤ. واہ 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 واہ. واٹ اے ریڈنگ. مجھے تو صاحب اس میں داستان گوئی کا مزہ آ رہا تھا. کیا بات ہے. تو میں نے وہ کہ if you surrender to the edge you could ride it, تو اس کی معنویت اردو میں کیسے پیدا کی جائے, تو وہ میں نے اس کے لیے ذرا سا وہ اسی لیے کہتا ہوں کہ ٹرانسلیشن از این ایکٹ آف ٹرانسکریشن آلسو. ٹرانسکریشن بالکل. You can't translate if you are not a creator. Yeah, بالکل. 100%. You have to have that instinct of creativeness. اور نہیں صرف کریٹو رائٹنگ نہیں, کریٹو تھنکنگ بھی ہو. واہ.
نہیں صاحب بالکل, اور کیا ڈرامیٹک ریڈنگ آپ نے کی, بہت ہی اچھا. ہمارے دوست, اچھا راہیلہ اسلم صاحبہ دیکھ رہی ہیں دہلی سے, اور آپ کو کہہ میرا رہے ہیں سلام بہت رہتا عمدہ صاحب. پروگرام. محمود دیکھیے, کیونکہ ہمارے تھیٹر کے نوٹنکی کے قبیلے کے دوست ہیں. محمود میرا آپ کو سلام. کہہ رہے ہیں, یہ شیکسپیرین ایکٹر ہیں بھائی محمود. تو محمود اچھا کہہ ماشاء رہے اللہ. ہیں, ہاں واٹ اے بیوٹیفل ڈرامیٹک ریڈنگ, براوو. دیکھیے صاحب, اوہ دیٹس بات گڈ, میں تھینک یو سو مچ. جو میں جزاک کہہ اللہ رہا تھا خیر. وہی بات محمود نے بھی کہی کہ بالکل صحیح ہے کہ واٹ اے بیوٹیفل ریڈنگ. اور شکیل افروز بھائی کولکتہ سے فرما رہے ہیں, دیکھیے ایک عرضی لے کر آئیں کہ جناب والا سے گزارش ہے کہ آپ میرے ناول تماشائے اہل کرم جو غالب کے سفر کلکتہ پر مشتمل ہے, اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دیتے تو بہتر ہوتا جب موقع انشاءاللہ ہو. جی جی جی, بہت انشاءاللہ بہت اچھا ضرور ناول ہے, انشاءاللہ. ضرور. ہاں, اور بھائی مزہ آ گیا. یہ تو جو ریڈنگ ہوئی ہے آپ کی, اس کے حوالے سے پھر تو ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ قبلہ ڈرامے پہ آپ ڈرامے سے کیا لگاؤ رہا یا نہیں رہا. یہ ریڈنگ ایسے ممکن نہیں تھی بغیر. بہت ڈرامے سے لگاؤ رہا. ہاں میں خود ڈرامہ کرتا تھا, پلے ریڈر تھا. بالکل, یہ جو میں ہیملیٹ کا اور اس کا وہ بڑا پلے ریڈنگ کرتا تھا. ٹمورو اینڈ ٹمورو اینڈ ٹمورو creeps in this petty space to the last syllable of recorded time. وہ واہ واہ میں ڈرامہ کرتا, وہ یہ کرتا تھا, پلے ریڈنگ بہت زبردست کرتا تھا. واہ واہ واہ, ونڈرفل, اور مزہ آ گیا. تھوڑی بہت اپنی ایکٹنگ بھی کرتا تھا پلے ریڈنگ میں, وہ ہوں, ایم اے کے زمانوں میں. ہاں نہیں, وہ پورا اس کی پوری چمک اور دمک ابھی تک ہے آپ کے سٹائل میں اور بات میں. بالکل بڑا مزہ, بہت ہی اچھا تھا. تو ایک ہاں بتائیں. میں سنانا چاہ رہا تھا جی کہ اسپینڈر کی چھوٹی سی نظم کا چھوٹا سا ترجمہ, ہاں بالکل بالکل, ضرور سنا. اگر اجازت ابھی ہاں سناؤں. ہاں, بالکل بالکل. اب دیکھیے لفظ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لفظ جو ہے وہ مچھلی کی طرح کاٹتا ہے. ہوں The word bites like a fish. ہوں Shall I throw it back free, arrowing to that sea where thoughts slash tail and fin? Or shall I pull it in to rhyme upon a dish? کیا رائم اپن. تو میں نے اس کا, اب دیکھیے آپ لوگ سب سن رہے ہیں, دیکھیے کیسا ترجمہ کیا, میں نہیں بتا سکتا, ہو سکتا ہے پسند آ جائے. لفظ میں نے لکھا ہے, مثل ماہی کاٹتا ہے لفظ وہ اکثر مجھے. مثل ماہی کاٹتا ہے لفظ وہ اکثر مجھے, سوچتا ہوں پھینک دوں بفرے سمندر میں اسے. بندشوں سے ہو کے بے پرواہ وہ بہتا جائے گا, بالوں پر سے فکر کے ٹکرا کے گم ہو جائے گا. یا نہیں تو کھینچ کے اپنی زباں رکھ دوں یہیں, یا نہیں تو کھینچ کے اپنی زباں رکھ دوں یہیں, کشتی شعر و سخن میں پیش کر دوں ہم نشیں. کیا کشتی ہے, کیا کشتی ہے, واہ 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 واہ, زبردست زبردست. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں زبانوں کے نہ صرف نالج ضروری ہے بلکہ اس کے آداب اور اس کی رائمز اور اس کی میٹر, اس کی روح اس کی روح وہ ضرور. جو ہم تو ادب کو, اشعار کو, افسانوں کو, ڈراموں کو مردہ چیز سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں. اس کے مطلب ہم خود مردہ ہیں, ہمیں زندگی ہے ہی نہیں, آثار زندگی ہے ہی نہیں. یہ جیتی جاگتی تصویریں ہیں, بولتی تصویریں ہیں. اب آپ کے ڈرامے جیسے ہیں, اب ترجمہ کیوں کیا لوگوں نے, کیونکہ انہوں نے کہا, اس ڈرامے میں کردار میں کہا, ان کے الفاظ نے کہا. تو یہ تو انسپائر کرتے ہیں, انوگریٹ کرتے ہیں, انوگریشن ہوتا ہے. بالکل. تو اسی لیے یہ بولتی تصویریں ہیں. واہ واہ واہ. اچھا, محمد فیروز صاحب جو ہیں کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. میرا سلام فیروز صاحب. اچھا جناب, آپ نے دو بڑے عہد ساز ناول نگار کا ترجمہ انگلش میں کیا ہے. ہمارے حسین الحق, مرحوم حسین الحق بڑے میرے کرم فرماؤں میں تھے. اماوس کا اماوس میں خواب, ڈریمز ان دا مون لیس نائٹ, اور عبدالصمد صاحب کا ناول دو گز زمین, سرچ فار اے نیو لینڈ. یہ نام مجھے زیادہ اچھا لگا, دو گز زمین سے اچھا نام ہے سرچ فار اے نیو لینڈ. سرچ فار اے نیو لینڈ. جی ہاں. تو اس عظیم کارنامے کی پذیرائی انگلش ریڈر میں کیسے ہوئی, یہ بتائیں. ان کا حسین الحق صاحب کا تو جو ناول گیا تو لوگوں نے کافی پسند کیا, اور ہندوستان میں تو ہوا ہی. ہمارے انگلش کے
جو پروفیسرز تھے ان کے پاس بھی گیا, پسند فرمایا انہوں نے. اور باہر سے بھی میرے پاس امریکہ سے, میساچوسیٹس سے اور ایک دو جگہ سے کچھ لوگوں نے بھیجا کہ دیٹ واز ویری, انہوں نے لکھا کہ دیٹ واز ویری safe translation, and you have saved yourself from the trouble of being vague and ambiguous. تو اب یہ کاوش ہے, میں ایک ابھی تک طالب علمی ہی کا زمانہ ہے میرا, I don't have any claim to anything, بس اپنی سی کوشش کرتا رہتا ہوں, بس یہی ہے. نہیں صاحب, وہ کلیم تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں صاحب. حالانکہ شاعر حضرات بچیوں کے لیے شعر سناتے ہیں کہ صاحب تم سا کوئی سادہ کوئی معصوم نہیں ہے, تم کیا ہو یہ خود بھی تمہیں معلوم نہیں ہے. یہ شعر آپ کے لیے ہے صاحب کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں. اس کے ساتھ ہی نائجیرین ناولسٹ جو ہے البرٹ چنوا اچیبے, جی میرا بڑا فیوریٹ رائٹر ہے. اس کا مشہور ناول ایرو آف گاڈ, اس کے ستمبر کے مبارک مہینے میں ڈیو تھا معاملہ, تو اس کی کوئی خبر کب وہ میٹرلنک پبلیکیشن کے پاس ہے, اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس مہینے وہ پبلش کر دیں گے اس کو. تیرے وعدے پر جیے ہم, بس وہ اسی وعدے پہ جی رہا ہوں. اب دیکھیے اللہ کرے وعدہ وفا ہو جائے تو پھر پہنچے آپ لوگ تک, آپ کو بھی بھیجوں گا میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. صاحب اس سے بھی بڑی دوستوں ایک بڑی خوشائن خبر یہ ہے کہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز جو کہ بڑا کام کرتے ہیں, بڑا سنجیدہ ادارہ ہے, ٹونی موریسن کا ناول سانگ آف سولومن کے گیت کا وہ اسے شائع کر رہے ہیں. اس کی تفصیل بتائیے, وہ بھی وعدہ کر رہے ہیں یا کچھ کام بھی کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے خط بھی بھیجا. اچھا جی, انہوں نے بالکل اپنے آفیشیل لیٹر پر چیئرمین صاحب, ان سے پہلے جو محترمہ, ان سے پہلے جو ڈاکٹر خشک صاحب تھے چیئرمین, تو انہوں نے ایک لیٹر بھیجا کہ وی ہیو ایکسپٹیڈ دس ٹو پبلش. واہ, یہ اچھی بات, بڑا اس کی تو سرکولیشن سب چیز بھیج دیا میں نے, اور آفیشیل لیٹر بھیجا ہے. واہ. اور دوسرا ایک ترجمہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے وہاں پاکستان سے ہی ہو کر کے, محمد عاصم بٹ کا The Wool Gatherer and Other Stories کر کے. اچھی کہانیاں جی, وہ بھی اچھا ہے. مگر ان دنوں آپ میرے مرحوم دوست مشرف عالم ذوقی کا مرگ امبوہ کا ترجمہ, بڑا ناول, ضخیم چیز, بہت ضخیم ہے. اس کی کچھ تفصیل بتائیں. جب ذوقی باقاعدہ حیات تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا تھا, اور سرور بھائی یہ کر دیں آپ. میں نے ذوقی صاحب دیکھیے میں کیسا کروں گا پتا نہیں, لیکن آپ کسی سے دکھلوائیں ضرور. میں ابھی نہیں, میں 4 پیج ترجمہ کر لیتا ہوں, پھر آپ کو بھیجتا ہوں 4-5 پیج. تو میں نے ایک باب کا ترجمہ کیا, ان کا کہ دیکھیے آپ وقت لیجیے, اپنا دکھا لیجیے, اگر صحیح ہے تو میں ہاتھ ڈالوں اس میں. آپ تو پھر وہ 15 دن کے بعد کوئی فون کیا, ان کا آپ ایسی بات نہ کریں, اور میں نے یہ کیا. ان کا کیا ہوا, میں نے امریکہ بھیجا, یہ بھیجا, تو آپ بالکل شروع کر دیں. اچھا, بس ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. لیکن اس بیچارے کا اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اتنا بہترین شخص تھا. کئی بار باتیں, وہ انتقال کر گیا, بیوی چلی گئی, دونوں کووڈ کے شکار ہو گئے. اور اب مجھ پر ایک بوجھ ہے, میں جب تک اسے ترجمہ کر کے نکال نہیں لوں گا میرے دل پر. وعدہ ایک جی, بہت بہترین انسان تھا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بالکل صاحب, بالکل کر رہا ہوں اس کا بھی ترجمہ. نہیں, ناول بھی اچھا ہے, بڑا ناول ہے, ناول بہت اچھا ہے, بہت اچھا ناول ہے. جی ہاں. تو قبلہ سرور سید سرور حسین بھائی برادر مکرم, آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی ٹرانسلیشن والا جزاک اللہ خیر, بلکہ بہت ساری جانکاری, آج بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا. میرے جیسے طالب علم نے بہت فائدہ اٹھایا کہ صاحب بڑی بات ہوئی, گہرائی سے بڑی باتیں ہوئی ترجمے کے حوالے سے. اگر کوئی خاص بات رہ گئی ہو تو بلا تکلف آپ بتا سکتے ہیں. ابھی بھی میرے لنچ میں کچھ دیر باقی ہے. نہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور کہ مجھ جیسے انسان کو, جو کہ نامعلوم سا ایک انسان ہے, اس کو بلا کر کے آپ نے اس قابل سمجھا کہ اس محفل میں جہاں آپ کے اتنے
ماشاء اللہ دوست و احباب ہیں جو کہ اتنا علم رکھتے ہیں، اور ان کے سامنے میں کچھ گفتگو کروں، کچھ بولوں، کوئی خاص تو نہیں بول پایا، لیکن جو بھی نہیں صاحب، سمجھتا ہوں، جو بھی سوچتا ہوں، آپ نے کرتا ہوں، بولا، وہ بول دیا۔ آج آپ نے ایک نئی رشتہ داری نکل کر آئی ہے لوگوں کے سامنے، لوگ گواہ رہیں گے کہ صاحب سید صاحب جو ہیں ہمارے جاوید دانش کے نوٹنکی کے قبیلے کے رشتہ انشاءاللہ دار ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے، جی صاحب، میری خوش ڈرامہ قسمتی، اور بہت ڈرامے سے بہت آپ شکریہ سبوں کا آپ لوگوں جی، کہ بہت آپ بڑی لوگ بات ہے، تشریف لائے بہت اور بڑی بات ہے۔ سننے کی نہیں زحمت گوارا نہیں، فرمائی۔ دیٹ ریڈنگ واز فیبولس، بہت مزہ آیا۔ مجھے نہیں لگا کہ میں انٹرویو لے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ انٹرویو میں کیا لوں گا، دوستوں سے بات چیت ہوتی ہے، اس لیے گفت و شنید ہم نے نام رکھا ہوا ہے، انٹرویو نام نہیں رکھا اس کا۔ مگر صاحب جو ریڈنگ تھی آپ کی، وہ ریڈنگ تو اس قدر مزے کی تھی سنجے صاحب۔ میں کچھ ایک غزل وغیرہ بھی اپنی سنانا چاہتا تھا۔ بالکل سنائیں، آپ سے ابھی ہم نے کہا کہ بلا تکلف۔ ہاں، ایک غزل میں نے لکھی، اور وہ سمجھیے کہ ناثباتی میں ثبات کا ڈھونڈنا، اچھا، تو وہ خمار کے انداز میں ہے، جی ہاں، خمار بارہ بنکوی کے۔ ظلمت شب کا لطف جاری ہے، ہاں، ظلمت ان شب، کی ان کی فرقت بھی کتنی پیاری ہے۔ ہاں، اے بہارو انہیں سلام کرو، ان ہاں، کے دم سے بقا تمہاری ہے۔ ہاں، آہ کرتا ہوں دل سنبھلتا ہے، اب تو غم سے ہی میری یاری ہے۔ واہ، روز و شب ٹوٹتا بکھرتا ہوں، ملکیت اب یہی ہماری ہے۔ اچھا شعر ہے صاحب، واہ واہ واہ، ساز دل کے تناب ٹوٹ گئے، ہاں، ساز دل کے تناب جناب ٹوٹ ٹوٹ گئے، گئے، نغمگی اب بھی لب سے جاری ہے۔ واہ واہ واہ، ایک حقیقت گلوں کا کھلنا ہے، ہوں، ایک حقیقت ضیا تمہاری ہے۔ ہاں 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 ہاں، اور میرے اور تم سے اے پے کرے سرود و سمن، ہوں، تم سے اے پے کرے سرود و درود و سمن، سمن، میرے خوابوں کی آب یاری ہے۔ واہ واہ واہ، کیا اب یاری ہے صاحب، اور پھر ایک حقیقت جو ہم لوگ روز جھیلتے ہیں، کہ پھر نیا دن امید کا جاگا، پھر وہی شب کی ضرب کاری ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بیوٹیفل، اور ایک حقیقت کی یہ جو انسان ہے عجب شے ہے، ہوں، سوچتا ہے سمجھ سے آ رہی ہے، ہاں ہاں ہاں، ہوں، مختا ہے چاہے کتنی کتاب، اور وہ میرا اپنا ایمان ہے، دیٹس مائی فیتھ، کہ چاہے، چاہے کتنی کتاب حفظ کرو، عشق کا علم سب پہ بھاری ہے۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مختا عرض ہے کہ سرور شوق دل کی بات کرو، ہاں، سرور شوق بہت سرور شوق دل کی دل کی بات بات کرو، کرو، دل سے ایمان کی نگہداری ہے۔ واہ 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 واہ، مرصع جزاک غزل اللہ، صاحب، بڑی اچھی غزل، بہت اچھی غزل، واہ کیا بات، زبردست۔ جزاک تو اللہ۔ دوستوں، آپ سب کا بھی فردن فردن شکریہ۔ آپ نہ صرف ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں، بلکہ اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں۔ ہر سیٹرڈے شنبہ کی شب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اپنے دوستوں اور اردو کے تازہ دم شہر سواروں کو بھی آوارگی پہ راغب کیا کریں، اور ساتھ ہی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کا ہنر بھی بتایا کریں، کہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ جلے تو تادیر روشن رہا کرتا ہے۔ اور اگلے ہفتے یعنی سپٹمبر 30 2023 ہماری مایا ناز مہمان ہوں گی ڈاکٹر لبنہ کمال۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا تو حضرات۔ السلام۔ آئیے، اور چلیے چلتے چلتے ہمارے شکیل افروز بھائی کہہ رہے ہیں کہ جاوید صاحب انہیں ایک بار اور مہمان بنائیں۔ ضرور بناؤں گا، اس کا خرچہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ تو کیا بات نہیں، شکیل افروز بہت ہی ٹیلنٹڈ، بڑے اچھے دوست میرا ہیں بہت سلام، بہت سلام میرا۔ جناب۔ بی ہیپی۔
دوستوں، نوازش کرم خوش باش.